بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو، غوث ورا کا واسطہ، غوث ورا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب بھی درود پاک پڑھا کریں، گنبد خضرا کا تصور باندھ لیا کریں اور دن میں درود پاک کی خوب کثرت کیا کریں، اس سے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دل کے اندر پیدا ہوگا۔ حضرات دیکھیں، شاعر کہتا ہے بجا تم نے کہا وہ گنبد خضرا میں رہتے ہیں، بجا تم نے کہا وہ گنبد خضرا میں رہتے ہیں، مگر جلوے تو ان کے میری چشمے تر میں رہتے ہیں، مگر جلوے تو ان کے میری چشمے تر میں رہتے ہیں، شفق میں کہکشاں میں چاند میں سورج میں تاروں میں، شفق میں کہکشاں میں چاند میں سورج میں تاروں میں، نظر والے یہ کہتے ہیں وہ ہر منظر میں رہتے ہیں، نظر والے یہ کہتے ہیں وہ ہر منظر میں رہتے ہیں، جہاں ہوں رابطے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی، جہاں ہوں رابطے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی، اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور جہاں رہتے ہیں آقا یقیناً باغ جنت ہے، جہاں رہتے ہیں آقا یقیناً باغ جنت ہے، وہ بی بی عائشہ کے حجرے اطہر میں رہتے ہیں، وہ بی بی عائشہ کے حجرے اطہر میں رہتے ہیں، مگر پھر بھی دل ان کا نام لے لے کر تڑپتا ہے، مگر پھر بھی دل ان کا نام لے لے کر تڑپتا ہے، یقین ہے مجھ کو وہ میرے دل مضطر میں رہتے ہیں، یقین ہے مجھ کو وہ میرے دل مضطر میں رہتے ہیں، اور عبید ان شاعروں کو کیوں نہ پیغمبر نوازیں گے، عبید ان شاعروں کو کیوں نہ پیغمبر نوازیں گے، قلم جن کے مدح پیغمبر میں رہتے ہیں، قلم مصروف جن کے مدح پیغمبر میں رہتے ہیں۔ حضرات، جن حضرات نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا کریں، کیونکہ یہ دین کا کام ہے، میرا ذاتی کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا پتہ اس کے صدقے میں آپ تک کوئی میری ایسی بات پہنچ جائے جس پر آپ عمل کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو خوب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا کام کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، تو میں نے گزشتہ خطاب میں عرض کیا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک غیر مسلم پروفیسر صاحب نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک قیصر اور شہنشاہ کی حیثیت سے دیکھا تو میں نے ان کی انگلی کے اشارے پر چاند کو ناچتے ہوئے دیکھا، ان کی انگلی کے اشارے پر چاند کو پھٹتے ہوئے دیکھا، میں نے ڈوبے سورج کو واپس آتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرات، یہ اسلام کی پاور ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، یہ ہمارے سرکار کی شان ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرات آئیے، میں آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ حضرات، اپنے ہی اسی ہندوستان میں بھارت کے فرسٹ پرائم منسٹر مسٹر جواہر لال نہرو، نام کیا ہے؟ مسٹر جواہر لال نہرو، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اسے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، ڈسکوری آف انڈیا۔ اس کتاب کا نام ہے ڈسکوری آف انڈیا۔ اگر اس کی آپ ہندی کریں تو ایسے کہہ لیں، ہندوستان کی کھوج،
آپ جب اس کی ہندی کریں گے، اس کا ترجمہ ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایسے بول دیں گے، ہندوستان کی کھوج۔ اس میں جہاں انہوں نے لوک تنتر کو لکھا ہے، جمہوریت کو لکھا ہے، اپنا ملک، اپنا بھارت لوک تنتر ملک ہے نا، لوک تنتر کو جہاں لکھا ہے، جمہوریت کو جہاں لکھا ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے اس جمہوریت کا سب سے کامیاب حکمران، اس لوک تنتر کا سب سے کامیاب حاکم، اس لوک تنتر کا سب سے عظیم الشان حاکم، اس لوک تنتر کا سب سے عظیم حاکم اگر کوئی گزرا ہے تو وہ مسلمانوں کا امیر ہے، اگر کوئی گزرا ہے تو کہتے ہیں وہ مسلمانوں کا امیر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرات اس لیے کہ حق تو حق ہوتا ہے، سچ تو سچ ہوتا ہے، اسے نکارا نہیں جا سکتا، سورج پر دھول اڑا کر سورج کو چھپایا نہیں جا سکتا، جب وہ نکلے گا تو دن ہی ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، دن کا انکار کون کر دے گا؟ یہ اسلام کی پاور ہے، یہ اسلام ہے کہ سبحان اللہ، اپنے ہی نہیں غیر بھی جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے ہی نہیں مصطفیٰ کے غلاموں کے بارے میں اغیار بھی بولتے ہیں، حضرات بیگانے بھی بولتے ہیں، اور بڑے اچھے نرالے اسپیشل انداز میں بولتے ہیں۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب غیر بولتے ہیں، بڑے نرالے انداز میں بولتے ہیں، اس لیے کہ اسلام حق پر ہے، اور اسلام پر حق پر ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ غیر بھی تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور قیامت تک کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اسلام کو لوگوں نے بہت کوششیں کی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ آج بھی لوگ سازشیں کرتے ہیں، لیکن کسی کی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا ہے، کسی کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی ماں ایسا بیٹا پیدا کرے گی کہ مذہب اسلام کو ختم کر دے، مذہب اسلام کو گھٹا دے، مذہب اسلام کو حضرات نیست و نابود کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو حضرات تبھی تو گاندھی جی نے بھی بڑی اچھی بات کہی تھی، بڑی پیاری بات کہی تھی۔ گاندھی جی نے بھی کہا تھا، گاندھی جی نے کہا تھا، اگر میرے پاس سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے 72 افراد ہوتے، 72 لوگ ہوتے، کہتے ہیں اگر میرے پاس سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے 72 لوگ ہوتے تو کہتے ہیں کہ میں تن کے گورے من کے کالو، کہتے ہیں کہ میں تن کے گورو من کے کالو، یعنی انگریزوں سے اپنے پیارے بھارت کو، اپنے پیارے وطن بھارت ورش کو 24 آورز کے اندر آزاد کرا لیتا۔ کہتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر میں اپنے پیارے بھارت ورش کو آزاد کرا لیتا اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے 72 ساتھی میرے ساتھ ہوتے، سبحان اللہ۔ حضرات یہ اسلام کی پاور ہے، یہ اسلام ہے کہ جس کے بارے میں اپنے ہی نہیں غیر بھی تعریف کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو مٹانا چاہے گا تو وہ خود مٹ جائے گا، اسلام نہیں مٹے گا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ آمین و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔